یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ یہودی وہاں سے قتل ہوئے، عیسائیوں کا قبضہ آیا، عیسائی تقریباً 300 سال تک آباد رہے۔ پھر ایک بادشاہ آیا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اس نے بدلہ لیا اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر سے آباد کیا۔ پھر اس کے بعد ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ آیا، اس نے پھر دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا، اس نے قریب 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو پھر قتل کیا۔ یہ قتل کون کر رہے ہیں؟ عیسائی یہودی، اور دہشت گرد کوئی اور ہے۔ ہاں، پہلے زمانے کے دہشت گرد ہیں، یہ پرانے دہشت گرد۔ ایک ساتھ جینوسائیڈ کرنا، جو نسل کشی کرنا، یہ یا تو عیسائیوں کا کام ہے یا یہودیوں کا کام ہے۔ ان کو قبضہ ملتا تھا تو ان کو مارتے، ان کو قبضہ ملتا تو ان کو مارتے۔ ٹائٹس نے پورا تباہ کر دیا۔ پھر بیت المقدس میں اس نے غلاظت ڈال دی، کچرے ڈال دیے، بہت کچھ برباد کرنے کے بعد یہودی وہاں سے نکل گئے۔ پھر میرے عزیزوں، وہ عیسائیوں کا تسلط ویسا ہی برقرار رہا۔ کب تک؟ جب تک سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آ گیا۔ اسلام کا یہ فتوحات کا سلسلہ تھا۔ میرے آقا کے غلام جس طرف جا رہے تھے زمینیں ان کے قدموں میں آ رہی تھی، یہ وہ دور تھا۔ تو حضرت عمر نے بھیجا کہ اب فلسطین کی طرف بھی ہمارے مجاہدین جائیں گے، اور وہاں عیسائی تھے، پوری دنیا کی خبر تو رکھتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لڑنے کی طاقت سب کے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ آ جاؤ، آپ کے حوالے پورا بیت المقدس کر دیں۔ حضرت عمر کو خود ہی دعوت دے کر کے بلا لیا۔ اور جانتے ہیں ان عیسائیوں کی خباثت، یہ بڑے نرم دکھتے۔ اس وقت قبۃ الصخرہ، جس کو آپ ڈوم آف راک کہتے ہیں، یہ یلو کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے، یہودی اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑا مقدس۔ اس پر عیسائیوں نے پورے لوگوں کی غلاظتیں، کچرے ڈال کر کے رکھے تھے۔ اس زمانے میں کوئی دوسرا گنبد تھا وہاں پر، یہ تو پھر اموی خلیفہ کے زمانے میں یلو کلر کا پھر سے بنایا گیا، لیکن اس زمانے میں کچرا ڈال کر کے رکھتے تھے عیسائی، یہودیوں کو جلانے کے لیے۔ یہودیوں کی وہ مقدس جگہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو جانتے ہیں کس شان سے آئے تھے سیدنا عمر فاروق۔ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے اپنے ایک تنہا غلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے، اور وہ بھی ایسے کہ غلام کے ساتھ باری لگا لیا ہے، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، 1 میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا۔ سفر میں 1 میل حضرت عمر بیٹھتے تھے گھوڑے پر، غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، عمر فاروق رسی پکڑ کر چلتے تھے۔ دنیا کا اقتدار میرے آقا کے غلاموں نے یوں نہیں حاصل کیا، انہوں نے خود ہی کو فنا کر دیا تھا میرے آقا کی محبت میں۔ اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں، تو لوگ جو نئے لوگ تھے، عیسائی تھے، وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے، جن سے کیسر کسرا بھی کانپتے ہیں، گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں، تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے۔ جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے، انہوں نے چیخ کر کے کہا، لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین۔ اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا۔ بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے۔ جو عیسائی، جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں، وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے، اسے امن و امان دیا جائے گا، کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کا احسان ہے۔ آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا، وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے، بیت المقدس کے قریب۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، سب کو امان دیا گیا ہے، سب کو امان دیا گیا ہے۔ اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے۔ اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں، تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے، ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں مارا نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا۔
یہ تقریباً 200 سال تک چلا، تقریباً 200 سال تک. پھر خلفاء جو آئے، فاطمی خلفاء، عباسی خلفاء، سلجوقی خلفاء، جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے، پیسے کے لیے، علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان، اور پھر سے صلیبی طاقتیں عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا، 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا، اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا، سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد، پھر 100 سال ظلم، جبر، استبداد کے بعد، پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا، فنا فی الرسول تھا، زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا، کیونکہ وہ عیاش تھے، اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے، 4 بار جانی حملے ہوئے، پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انگریز تاریخ دان ہے، اس نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے، پورا روم، یورپ سب عمر آیا ہے، اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا ہے. 12,000. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے، لوٹنے کھسوٹنے والے، لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے. ان عاشقوں کی جماعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی. پھر سے پرچم اسلام لہرایا. میرے عزیزوں، یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی. اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے. 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا، نمازوں سے آباد رہا، مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا، بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے. لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے. یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے. ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے 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 آباد ہوتے رہے. اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے. تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے. کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے. لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے. ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں. تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے. ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی. یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی. اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی. برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی. تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا
डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर कहा जाता है, एक बाल्फोर एलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहां आए, उन्हें घर दिया जाएगा। 1921 से फिर फिलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, 4000 लोग आए, फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा यहां तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई। 30-35 लाख से बढ़ करके आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फिलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, ये हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इसराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है, ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह हैं जिनकी बीवियां यहूदी हैं, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इजराइल तो बन गया, लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल में चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये ज़मीन को हड़पते आज पूरा वो अर्ज़ मुक़द्दस जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है 90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी बिल पास हुआ था कि आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर में, ये खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था, लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाजों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, 1 इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है, इसको कौन बताएगा आखिर? वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूं, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, और उनकी मुखालफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, और दुनिया में कोई बला भी फैले तो इस जमात पर कुछ असर नहीं होगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो हिस्सा कौन है? मेरे आका फरमाते, बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वाले मोमिनीन की जमात है। उनकी फजीलत में मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक लड़ते रहेंगे, क़यामत तक, और उनकी खिलाफ करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। और हम देख रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी इमारतें एक बम से गिरा दिया, दूसरे दिन उनके आसपास इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी चल रही हैं, बाजार भी चल रहा है। कल रात को फायरिंग हुई, 50 लोग बैतुल मुक़द्दस से उठा करके लाशें ले गए। दूसरे दिन जा करके देखे तो असर के बाद औरतें अपने बच्चों के साथ रोटियां, सैंडविच खाती हुई बैठी हुई हैं। मतलब यह है कि न मौत का उनके अंदर खौफ है, न जालिमों के तसल्लुत का डर है,
ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فلزمہم, تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے, میرے عزیزو چند دنوں کی بات ہے. میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا. یہ میرا یقین ہے, دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی, خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے, دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں, والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے, یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا, ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں. پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے, ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی, یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے, اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا, اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے, جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا, اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا. ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا, یہ زمانہ بہت قریب آ چکا. میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما, ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے, دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما, کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین, اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے, کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے, ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے, بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما